آپ کے اس بیانیے سے تو مجھے یہ لگا کہ جنرل راحیل شریف جو تھے وہ پرو ڈیموکریسی جنرل تھے، اور جنرل ظہیر جو تھے وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے. کچھ ایسے ہی جب آپ نے بات چیت کی امریکی سفیر سے تو کچھ ایسا ہی تاثر ملا آپ کو؟ نہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی، اس لیے کہ سول اور فوج کے درمیان ہمیشہ جو ایک غیر متوازن ریلیشن شپ ہے اور رہے گی جب تک کہ سول کی طرف سے زیادہ کام نہیں کیا جاتا اور ریزلٹس نہیں آتے. خاص طور پہ سیاسی پارٹیاں اگر خود ڈیموکریٹک نہیں ہوں گی تو ان کی سپورٹ بھی نہیں ہوگی. تو اس کا ظاہر ہے کہ پھر فوج کا پلہ بھاری ہوتا ہے تمام بات چیت میں. لیکن میری جو تحقیق تھی وہ تھی کہ امریکہ کے کیا تعلقات تھے اور امریکہ کیا کچھ کر رہا تھا پاکستان میں اس عرصے میں. اور یہ ظاہر ہوتا ہے میرے انٹرویوز سے اور جو ایویڈنس میں نے دیکھی ہے کہ امریکہ کافی سرویلنس کر رہا تھا آئی ایس آئی کی اور ان کے چیفز کی اور دوسرے سینئر آفیسرز کی، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کا انہیں فائدہ پہنچا، خاص طور پہ ایبٹ آباد کی ریٹ پہ. جب ایبٹ آباد ریٹ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں دو راہ آتی ہیں. ایک یہ تھا کہ ہم نے ان کو بہت مدد کی امریکیوں کی، اور جب آخر میں وقت آیا آپریشن کا تو وہ خود ہی انہوں نے آپریشن کر دیا اور یہاں سے چلے گئے. ہمارا کتنی مدد تھی؟ ہم نے کیا افیکٹولی ان کی مدد کی امریکیوں کی ایبٹ آباد ریٹ کے حوالے سے؟ نہیں، بظاہراً تو کوئی فارمل مدد نہیں کی، لیکن جو خبریں نکلی ہیں اور جو کچھ ایویڈنس سامنے آ رہی ہے اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ تھے اور افواج کے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مدد کی.